محترم ناظرین، انسان جب دنیا کی ٹھوکروں اور مصائب سے تھک جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے اور اسباب کے تمام دروازے بند دکھائی دیتے ہیں، تو وہ اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایسی حالت میں صلاۃ الحاجت وہ عظیم اور طاقتور عبادت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے اور بندے کی گریہ و زاری کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا کر فوری شرف قبولیت بخشتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ينحل مشکلات، حاجت روائی اور دلی مرادوں کی تکمیل کے لیے اپنی امت کو خاص طور پر اس نماز کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ حقیقت ذہن نشیں کر لینا ضروری ہے کہ جب تک ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، کوئی بھی نفل عبادت یا وظیفہ مکمل فائدہ نہیں دیتا۔ نماز معراج کے موقع پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ تحفہ ہے، لہذا صلاۃ الحاجت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان فرائض میں غفلت نہ کرے۔ اس نماز کے لیے سب سے مؤثر وقت تہجد یعنی رات کا آخری پہر ہے، جب رب کائنات کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے۔ مزید برآں جمعۃ المبارک کے دن اس کی ادائیگی سے تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ البتہ فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک، عین زوال کے وقت اور عصر کے بعد سے مغرب تک نوافل ادا کرنا منع ہے، لہٰذا ان اوقات میں یہ نماز پڑھنے سے سختی سے گریز کیا جائے۔ علماء اور بزرگان دین نے احادیث کی روشنی میں صلاۃ الحاجت پڑھنے کا انتہائی بابرکت طریقہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے مکمل اہتمام سے وضو کریں اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ و تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں اور اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر معمول کے مطابق رکوع اور سجدہ کریں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ مکمل کریں اور التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی قبلہ رخ بیٹھے رہیں اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ مخصوص دعا ایک بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی ناموں یا فتاح یا وہاب کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ تمام تسبیحات مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ایک بے بس فقیر کی طرح اللہ کے حضور پھیلائیں۔ یہ دعا کوئی رسمی دعا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل کے اتھاہ گہرائیوں اور آنسوؤں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اپنے گناہوں کا سچے دل سے اعتراف کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اسے اس کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر اپنی حاجت طلب کریں۔ کامل یقین کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ مانگی گئی یہ دعا آپ کے لیے غیبی مدد کے دروازے کھول دیں گے، مشکل اور ناممکن کاموں کو آسانیوں میں بدل کر آپ کی ہر جائز مراد پوری کر دے گی۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں
جزاک اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔